الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ رائے حق کے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آیت نمبر 35 اس پہ کل مطالعہ ہو چکا تھا، اور یہ ایک ایسی آیت ہے جو میرے لیے بھی کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم اس کو پڑھا تھا مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس میں جو مثال دی گئی تھی وہ بالکل سمجھ میں نہیں آئی تھی، تو کافی ڈیفیکلٹ میں اس آیت کو وہ سمجھنے میں مجھے آئی تھی اسٹارٹنگ میں۔ تو میں نے اپنے استاد سے اس آیت کو سیکھا تو پھر کافی آسان میرے لیے ہو گیا تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ میں اس آیت کو بھی آسان لینگویج میں آپ تک پہنچاؤں، اس مثال کو سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے تو یہ کتنی ڈیپ مثال ہے کہ اللہ کے نور کی کیا مثال ہے کائنات میں، اور اللہ کے نور کو انشاءاللہ ہم آج سمجھیں گے، کیونکہ اس کے نور کے بنا پوری کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی نور پہ آج بات ہوگی کہ اللہ کا وہ کون سا نور ہے، اور یہ جو مثال ہے یہ مثال اللہ کے اوپر کیسے فٹ بیٹھے گی، انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کرے، کیونکہ یہ آیت میرے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے ہی وہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ تو یہاں جو اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، تو قرآن میں جب آسمان اور زمین کا جو لفظ یوز ہوتا ہے یہ پوری کائنات کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی آسمان سب سے اوپر اور زمین سب سے نیچے، اس کے بیچ میں کیا ہے؟ پوری کائنات ہے۔ تو اس کو آسان لینگویج میں بھی ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا نور ہے، یعنی آسمان اور زمینوں کا نور ہے۔ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا نور ہے۔ اچھا، نور سے مراد وہ کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں نور کیا ہے؟ نور یعنی کہ لائٹ، ہندی میں اس کو روشنی کہہ دیں گے۔ یہ ہے کیا نور؟ انسان وہ جس لائٹ کا اس کو تصور ہے وہ یہی ہے کہ جو لائٹ ہمارے سامنے ہے، جیسے کہ سورج کی لائٹ ہے یا اور کسی چیز کی مطلب کی لائٹ ہے، وہ خود سے خود ظاہر ہو رہی ہے، اپنا آپ ہی وہ جل رہی ہے، یا اس کی روشنی سے دوسری چیزیں ہمیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اس چیز کو ہم لائٹ کہتے ہیں، یعنی نور کہتے ہیں، روشنی کہتے ہیں۔ کیا اللہ کا یہاں پہ جو اللہ نور ہے، کیا وہ اس معاملے میں نور ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی لائٹ ہے جس کی وجہ سے چیزیں جل رہی ہیں؟ کیا اس کا جو مادی جو لفظی کی معنی ہے کیا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ لیں گے ہم؟ ہرگز نہیں لیں گے۔ کیوں نہیں لیں گے وہ میننگ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں اور بھی جگہ ورڈ آئے ہیں، لیکن ہم اس کا لفظی معنی نہیں لیتے، ہم اس کا بنیادی معنی لیتے ہیں جو عام بول چال کی لینگویج میں بولا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اور احادیث میں مختلف جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ زبان کا استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی زبان ہے جیسے کہ ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ ہی اس کے دائیں ہاتھ ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کا بھی کی ہاتھ ویسے ہی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کے پیر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پنڈلی اپنی ظاہر کرے گا، اور جہنم میں وہ پنڈلی کو رکھے گا جب جہنم کہے گی کہ اور ہے کوئی، اور بھی اس کے اندر اسپیس بچ جائے گا انسانوں کو ڈالے جانے کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا پیر اس کے اندر رکھ دے گا۔ یہ حدیث میں الفاظ ہے۔ تو کیا وہ پیر ایسے پیر ہیں جیسے ہمارے پیر ہیں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ لفظ یوز کر سکتے ہیں ہم جو ہم عام بول چال کی لینگویج میں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ان چیزوں سے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ ہر ایک چیز سے پاک ہے۔ یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ بولے گئے ہیں قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، وہ لفظی معنی کے روپ میں نہیں آئے، وہ ان کے بنیادی معنی کے روپ میں آتے ہیں۔ جیسے یہاں جو نور کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے وہ اس لیے آیا، جیسے انسان ایک محاورتاً بات کہتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی چیز وہ سمجھ میں نہیں آتی، کوئی سوجنے کی اس کو وہ کیفیت نہیں ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں کہ اندھیرا چھا گیا، اندھکار ہو گیا۔ اور جب کچھ اسے وہ سب کچھ دکھائی دینے لگے، صحیح راستہ اس کو پتہ چل جائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ روشنی ہو گئی۔ یعنی اندھکار اور روشنی، یہ محاورتاً تو اللہ کے لیے نور کا لفظ جو یہاں یوز ہوا ہے وہ اسی معنی میں یوز ہوا ہے، نہ کہ اس معنی میں کہ اللہ کوئی لائٹ ہے جو 3 لاکھ کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی سپیڈ سے اس کی لائٹ ٹریول کرتی ہے، وہ میننگ نہیں ہے۔ جو چیزیں ہمیں دکھ رہی ہیں یہ بھی کیوں دکھ رہی ہیں؟ یہ لائٹ کی بدولت دکھ رہی ہیں کہ لائٹ سب سے پہلے اس آبجیکٹ پہ پڑتی ہے، اور اس آبجیکٹ سے پہ پڑنے کے بعد وہ لائٹ ہماری آنکھوں میں آتی ہے، آنکھوں سے ریٹینا پہ جاتی ہے، ریٹینا میں پھر وہ پردہ بنتا ہے، اس کی امیج کریٹ ہوتی ہے۔ اگر ہمارے روم میں اگر لائٹ نہ ہو تو ہمیں کچھ بھی نہیں دکھائی دے گا، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا۔ یعنی جو چیزیں بھی ہمیں دکھ رہی ہیں وہ لائٹ کی وجہ سے دکھ رہی ہیں۔
وہ لائٹ کی وجہ سے وہ کیسے دکھ رہے ہیں کہ لائٹ ایسے ورک کرتی ہے کہ لائٹ سب سے پہلے آبجیکٹ پہ پڑتی ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں دکھ رہا ہے کیونکہ اتنی تیز یہ پروسیس ہو رہا ہے، یہ ملی سیکنڈ میں پروسیس ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کا پتہ نہیں چلتا اس کی نوعیت کا۔ سب سے پہلے وہ جو لائٹ ہے وہ ٹریول کر کے آبجیکٹ پہ پڑتی ہے، اور جو آبجیکٹ سے پھر وہ لائٹ ٹریول اس سے ٹکرا کر واپسی ہماری آنکھوں پر پڑتی ہے، پھر وہ ریٹینا پر جاتی ہے، اور پھر وہ ہمارے پردے پہ پکچر بنتی ہے۔ اتنی تیزی سے پروسیس ہوتا ہے، تو ہم ایسے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نارمل جو لائٹ ہے، جو نور ہے، یہ اس کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسے نور کی بات نہیں ہے۔ ایک میننگ تو ہم نے یہ سمجھا اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، تو وہ نور کون سا والا ہے؟ وہ نور لائٹ والا نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے جو نور کا مطلب ہے نا، وہ کوئی محدود معنی میں نہیں ہے۔ اس کا آپ کوئی اس کو محدود نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نور صرف اسی میننگ میں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر نور ہے۔ اس کو ہم ایسا کہیں کہ پوری کائنات میں صرف ایک ہی چیز ہے جو کہ ظاہر ہونے والی ہے، باقی اس کے علاوہ سب کچھ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی جتنی بھی روشنی دینے والی چیزیں ہیں کائنات میں، سورج ہے، چاند ہے، یا جو ہم نے بھی جو لائٹ اختیار کی ایجاد کی ہے، یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ تو اصل تو پوری کائنات کو نور دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوری کائنات میں نور دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جو نور کا دوسرا میننگ ہے، جو بنیادی میننگ ہے، وہ ہے اس کا کہ پوری کائنات میں ظلمت ہے، تو اس ظلمت سے نکلنے کا اور ایک ہدایت ہے دوسری طرف، یعنی جب آپ کو سیدھا راستہ دکھائی دینے لگے تو اس کو کہتے ہیں روشنی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کو لائٹ پرووائڈ کرنے والا ہے، جو کہ ہمارے سامنے دکھ رہی ہے، سورج، چاند، اور جو اور دوسری وہ لائٹ ہیں جتنی بھی ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کرائی ہیں۔ دوسری انسان کے لیے جو بنیادی معنی ہے نور کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پرووائڈ کیا ہے۔ یعنی اگر کائنات میں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ نہ دکھائے تو ہمارے سامنے اندھکار ہی اندھکار ہے، ہمیں کچھ دکھے ہی نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ اگر سورج کو ہٹا لے، چاند کو ہٹا لے، تو پوری جو ہماری دنیا میں ہے یہ اندھکار ہو جائے، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے۔ تو اس کائنات میں جو نور جگمگا رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے جگمگا رہا ہے۔ اور انسان کو جو اس کا نور کا بنیادی کی معنی ہم لیتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہی ہدایت نہ دے لوگوں کو، وہی اگر سیدھا راستہ نہ بتائے، تو کوئی ہرگز سیدھا راستہ جان ہی نہیں سکتا پوری کائنات میں۔ اللہ تعالیٰ کی بدولت ہی انسان سیدھا راستہ وہ چلتا ہے، کیونکہ نور کا جو لفظ ہے نا، وہ علم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ علم کو کہتے ہیں نور، اور جہاں وہ جاہلیت ہوتی ہے، اندھکار ہوتا ہے، وہ ظلمت ہوتی ہے، اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ یعنی علم اور جاہلیت میں بھی نور کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پورے طور پہ نور ہے، یعنی جو لائٹ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی پرووائڈ کرا رہا ہے، ہدایت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس میننگ میں بھی وہ نور ہے، اور جو علم کے اعتبار سے ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نور ہے۔ علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نور ایسے کہ اس کائنات میں اگر حقیقت کا علم کسی کو مل سکتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی بدولت ہی مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حقیقت کا علم نہیں بتا سکتا، اس کے علاوہ سب کچھ اندھکار ہے، اندھیرا ہے۔ تو علم کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا نور ہے، ایک بات تو یہ۔ اور وہ نور ایسا ہے کہ علم دینے والا بھی وہی ہے، حقیقت کا علم دینے والا بھی، کہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارے لیے سیدھا راستہ کیا ہے، تم اگر اس روش پہ چلو گے تو غلط راستے پہ ہو، اس روش پہ چلو گے تو صحیح راستے پہ ہو۔ تو یہ نور پرووائڈ کرنے والا علم کے اعتبار سے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے، اور وہ نور کون سا ہے؟ تو اس کا بنیادی میننگ کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نور ہے، اور اس کا جو لفظی میننگ لیں گے، یعنی جو چیزیں ہمیں ظاہر کر رہی ہیں، اس کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا نور ہے۔ اگر اس کائنات سے اگر اللہ تعالیٰ کو ہٹا لیا جائے تو اس کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے گا۔ اندھیرا کیسا چھائے گا؟ پہلا تو جو یہ سورج چاند ہے، اس کی بدولت ہم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے، ایک اندھکار تو ایسا ہو جائے گا، اور دوسرا اندھکار اس کے بنیادی مطلب کے لحاظ سے ہو جائے گا، یعنی جو علمی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نور ہمیں دیا ہے، کہ حقیقت کا علم ہمیں دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ وہ علم ہمیں نہیں دیتا
تو ہمیں حقیقت کا علم پتہ نہیں چلتا. تو اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نور ہے. اب سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال وہ دی ہے. وہ مثال وہ کیسی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نور کو سمجھیں کہ وہ کتنی تیز ہے, وہ کتنی انٹینسٹی کا نور ہے جو اس کائنات میں پھیلا ہوا ہے. اس نور کی مثال اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے دی ہے. تو آیت میں فرمایا اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اور کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے. اب اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال آئے گی. وہ کل مطالعہ میں جو لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے وہ کوئی انسانوں کے نور کی بات کر رہا تھا, کوئی الگ بات کر رہا تھا. تو لیکن آیت میں کلیئر بات ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے نور کی بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور کیسا ہے کائنات میں. جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو, یعنی جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو اور چراغ ایک فانوس میں ہو, اور فانوس کا حال یہ ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا. تو ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک تاک ہے اس میں چراغ رکھا ہوا اور چراغ ایک فانوس میں. تاک آپ دیکھتے ہیں نا دیواروں میں, ایک جب وہ پہلے وہ لائٹ کا سسٹم نہیں تھا تو دیواروں میں ایک تاک بنا دیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, وہ تاگ ہے, اس کے اندر چراغ رکھتے تھے. اور چراغ اگر کسی فانوس میں رکھا ہوتا تھا تو وہ اور تیز انٹینسٹی سے روشنی پرووائڈ کرتا تھا وہاں, اور اس ایریے میں اور زیادہ انٹینسٹی کی روشنی وہ دیتا تھا. اور فانوس کا حال یہ ہو, یعنی ایک تو تاک ہے اور تاگ میں وہ چراغ رکھا ہوا ہے, اور چراغ جس چیز میں ہے وہ فانوس میں ہے. فانوس میں اس لیے تاکہ اس سے روشنی اور زیادہ پھیلے. پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ فانوس کا حال یہ ہے. اب فانوس کا حال بتایا جا رہا ہے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا, یعنی فانوس بھی کوئی عام فانوس نہیں ہے. ایسا ہے کہ اگر اس میں چراغ بھی نہ ہو تب بھی وہ مطلب کہ آٹومیٹک چمکے گا, موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا. یہ دیکھیں کتنی انٹینسٹی کی روشنی کی بات یہاں ہو رہی ہے. پھر اس کے آگے فرمایا اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ پوروی ہو نہ پشچمی. یہاں پھر روشنی کی انٹینسٹی کو مثال میں اور زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. ابھی ہم صرف مثال کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی ہے, پھر اس مثال میں اللہ تعالیٰ کو فٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ مثال کیوں دی ہے. تو ابھی تک ہم نے یہ سمجھا کہ ایک تاک ہے, تاک میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے اور چراغ ایک فانوس میں ہے, اور فانوس کا بھی حال یہ ہے کہ جیسے موتی کی طرح وہ چمک رہا ہے. اور پھر وہ چراغ ایسے مبارک تیل سے روشن کیا گیا, یعنی جو چراغ جو جل رہا ہے اس میں ایسا آئل یوز ہوا ہے جس کا جو کہ زیتون کا پیڑ ہے, اور جو کہ نہ پوروی ہے نہ پشچمی. اب اس بات کو سمجھ لیتے ہیں. زیتون کے پیڑ سے جو چراغ جلتے ہیں وہ زیادہ روشنی پرووائڈ کرتے ہیں جو زیتون کے پیڑ سے جلتے ہیں, اور اس میں بھی وہ پیڑ جو پوروی ہو نہ پشچمی. اس کا کیا مطلب ہوا, یعنی اس پہ جو دھوپ پڑتی ہے وہ چاروں دشاؤں کی پڑتی ہے, وہ کسی پیڑ آڑ میں نہیں ہوتا. وہ کوئی ایسے پیڑ ہوتے ہیں جس میں صرف پورب کی طرف سے ہی دھوپ پڑتی ہے, باقی سائڈ سے اس کی دھوپ نہیں پڑتی. اور کچھ پیڑ ایسے ہوتے ہیں جس پہ دکچن کی طرف سے کی دھوپ پڑتی ہے, باقی سائڈ سے نہیں پڑتی, یعنی وہ گھرا ہوتا ہے وہ کسی چیز کی وجہ سے. لیکن کچھ پیڑ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ مان لیجیے کہ پہاڑ پہ ایک لوتا پیڑ کھڑا ہے جس پہ چاروں طرف سے سورج مطلب گھوم سکتا ہے, چاروں طرف سے دھوپ اس پر پڑ سکتی ہے. تو ایسے زیتون کے تیل کا پیڑ جو ہے ایسے وہ زیتون کے پیڑ کا تیل بڑا ہی پتلا ہوتا ہے, اور وہ پتلا تیل وہ اور چراغ کو اور زیادہ انٹینسٹی سے جلاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ مثال میں وہ زیتون کے مبارک پیڑ کا ذکر کر رہے ہیں جو نہ پوروی اور نہ پشچمی, یعنی وہ پیڑ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کو پورب سے ہی دھوپ پڑ رہی ہے یا پشچم سے ہی دھوپ پڑتی ہے یا دکچن سے یا اتر سے ہی نہیں, اس پہ ہر طرف سے دھوپ پڑتی ہے. تو اس کی وجہ سے اس کا تیل پتلا ہوتا ہے جو کہ زیادہ تیز انٹینسٹی سے روشنی دیتا ہے. تو یہ آپ مثال دیکھیں. وہ کسی کا کوشچن ہے فانوس کیا ہوتا ہے, فانوس وہ ہوتا ہے جس میں چراغ رکھا ہوتا ہے. اس کو اگر آپ نے الادین بچپن میں دیکھا ہو, الادین کی کریکٹر ہے تو اس میں ایک وہ ہوتا تھا چراغ جس کو وہ رگڑتا تھا اس کے اندر سے جن باہر آتا تھا, تو اس کو فانوس بولتے ہیں جس کے اندر چراغ رکھا ہوتا ہے. تو مثال ہم نے یہاں تک سمجھی کہ ایک تاک ہے, کوئی بھی دیوار میں تاک ہے, اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے تاکہ وہ تاک اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہاں سے روشنی پھیلے دیواروں سے ٹکرا کر. اور پھر چراغ ایک فانوس میں, یعنی چراغ صرف نارمل رکھا ہوا نہیں ہے اس تاک میں, وہ فانوس میں ہے جس سے کہ روشنی اس کی اور زیادہ بڑھتی ہے. اور فانوس بھی کوئی نارمل فانوس نہیں ہے بلکہ ایسا ہے جیسے چمکتا ہوا موتی کی طرح, اتنا بہترین وہ فانوس ہے.
تو اس سے آٹومیٹک اتنی روشنی ہو رہی ہے، انٹینسٹی بتائی جا رہی ہے، پھر بھی اس روشنی کی انٹینسٹی کو اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیا مثال میں۔ وہ کیسے بڑھایا؟ جیتون کے جو جیتون کا پیڑ ہے اس کے تیل سے۔ وہ پیڑ ایسا ہے جو نہ پوربی ہے نہ پشچمی، اس کا تیل پتلا ہے، جس کی وجہ سے اور زیادہ انٹینسٹی کی وہ روشنی دیتا ہے۔ جس کا تیل، پھر آگے فرمایا، جس کا تیل آپ بھڑکا پڑتا ہو، یعنی جو جتنا پتلا تیل ہے نا وہ ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ ہی مطلب کہ بھڑک پڑتا ہے، اپنے آپ ہی انٹینسٹی اتنی دیتا ہے، ایک دم سے وہ جلنے کے لیے تیار رہتا ہے، آپ بھڑکا پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ یعنی آگ اس کو نہ لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ اس کو اگر دور سے بھی دکھائیں گے تو بھی وہ جل پڑے گا، روشنی دینے لگے گا۔ اس طرح کی روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام سادھن جمع ہو گئے، یعنی روشنی پہ روشنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی روشنی کی بڑھنے کے تمام سادھن ایک جگہ جمع کر دیے کہ اب اس مثال کا آپ تصور کرو۔ ابھی تو ہمارے پاس LED بلب ہیں، ٹیوب لائٹ ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن پرانے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ وہاں یہ اگر آپ یہ لائٹ وغیرہ کو آپ ہٹا دیں گے اپنے روم سے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ مثال کیا دے دی اللہ تعالیٰ نے، اتنی انٹینسٹی کی روشنی کر دی وہاں پہ کہ اس سے زیادہ انٹینسٹی کی روشنی اس مثال میں پاسبل ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرما دیا، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ پھر واپسی اس مثال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کر دیا۔ ابھی تو صرف ہم نے مثال سمجھی ہے، اب ہم اس مثال میں اللہ تعالیٰ کو فٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس مثال میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال دی ہے نا، ابھی تک ہم نے اس مثال کو سمجھا کہ اس مثال میں کتنی تیز انٹینسٹی کا نور ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو دے کر ہمیں کیا اپنا نور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس مثال میں جو چراغ ہے نا جو جل رہا ہے، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا وجود۔ اور جو طاق ہے جس میں وہ چراغ رکھا ہوا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کائنات، یہ پوری کائنات جو اتنی بڑی کائنات ہے۔ طاق سے مراد یہ پوری کائنات ہے، اور چراغ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اس مثال میں۔ اب ہم اس مثال کو دوبارہ سمجھیں گے۔ اور فانوس کیا ہے؟ فانوس سے مراد وہ پردہ ہے وہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ڈھک رکھا ہے ہم سے۔ چراغ فانوس میں ہے نا، تو فانوس سے مراد کیا ہے اس کا کہ اس مثال میں وہ اللہ تعالیٰ کا وہ پردہ ہے جو کہ ہم سے ڈھکا ہوا ہے، اپنے آپ کو دنیا کی نگاہوں سے اس نے چھپا رکھا ہے، اس سے مراد فانوس ہے۔ اب ہم اس مثال پہ واپسی آتے ہیں۔ اب مثال آپ دوبارہ دیکھیں کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ نور میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ ایک تو جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں ظاہر ہو رہی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نور سے ہی ہو رہی ہیں، جیسے کہ سورج، چاند وغیرہ۔ اور دوسرا، نور کا لفظ جو بنیادی لفظ ہے وہ علم کے اعتبار سے یوز ہوتا ہے، یعنی جو کائنات کی حقیقت کا علم ہمیں دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر وہ حقیقت کا علم نہ دے تو پوری کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو اس معنی سے بھی اللہ تعالیٰ ہی نور ہے۔ اب اس کے نور کی مثال ہم سمجھتے ہیں کہ کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، یعنی جو طاق سے مراد ہم نے کیا کہا، پوری کائنات طاق ہے، اور چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ یعنی پوری کائنات میں اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا چراغ ایک ایسے فانوس میں ہو، یعنی جو چراغ ہے، یعنی چراغ سے مراد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ تھا نا۔ چراغ ایک ایسے فانوس میں ہو، تو فانوس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی نگاہوں سے اپنے آپ کو ڈھانک لیا، چھپا لیا، یہ ہے اس سے مراد۔ پھر فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، یعنی وہ فانوس ایسا ہے جیسے کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ ہم نے جو اس مثال میں ہم نے وہ فانوس رکھا ہے، وہ کون ہے؟ فانوس وہ پردہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی نگاہ سے خود کو چھپا لیا۔ لیکن فانوس کا حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو خود کو چھپا لیا، لیکن اس کائنات کا حال کیا ہے؟ جیسے اس فانوس کا حال ہے، جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا ہے نا، ایسے اس کائنات کا حال ہے۔ اس کائنات کو دیکھ کے ہم اس کریٹر تک پہنچ جاتے ہیں کہ ضرور اس کا کوئی خالق ہے، لیکن وہ خالق ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، اس نے خود کو چھپا رکھا ہے، پھر بھی ہم اس تک پہنچ جا رہے ہیں۔ یعنی کائنات خود اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہے۔ تو یہ ہے فانوس، اللہ تعالیٰ کا پردہ۔ ہم خود کو دیکھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، ہم پیڑ دیکھتے ہیں، ہم اتنی جو مخلوقات ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کو ہائڈ کر رہا ہے، خود کو ہائڈ کر رکھا ہے، دنیا والوں سے چھپا رکھا ہے۔
تو فانوس کا حال یہ ہے کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا. تو ہمیں سمجھ میں آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے وہ چھپا رکھا ہے، لیکن وہ پردے کے پیچھے بھی ہم اس تک پہنچ جا رہے ہیں کہ جیسے کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا ہے نا، کتنی ہمیں دکھتا ہے وہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن دنیا والوں کی آنکھوں سے اس نے خود کو چھپا رکھا ہے. کائنات کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ میں دکھ رہا ہے. اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک پیڑ کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ پوربی ہو نہ پشچمی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے. اس طرح کی روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام سادھن جمع ہو گئے. یہاں مثال اینڈ ہوتی ہے. تو ہم نے جو یہ آگے بتایا گیا ہے یہ کہ چراغ جو جل رہا ہے ایسے مبارک تیل سے جل رہا ہے جو کہ زیتون کا پیڑ کا تیل ہے، جس پہ دھوپ چاروں طرف سے پڑتی ہے. اس کا تیل پتلا ہوتا ہے جس سے اس کی روشنی کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. چاہے اس کو آگ نہ لگے وہ پھر بھی وہ جلنے کے لیے تیار رہتا ہے ایسے تیل سے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال میں اور زیادہ انٹینسٹی وہ ڈالنے کے لیے یہ چیز بتائی ہے. یعنی کائنات میں اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال ایسی ہے کہ بھلے ہی وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، لیکن پوری کائنات پہ آپ غور و فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو نظر آئے گا. ایسے نور کی مثال ہے اس کی. تو ہم نے دیکھ لیا اس مثال میں طاق سے مراد پوری کائنات ہے، چراغ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، فانوس سے مراد وہ پردہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں سے خود کو چھپا رکھا ہے. لیکن فانوس کا حال بھی کیا ہے؟ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، یعنی اس نے تو چھپا رکھا ہے لیکن وہ پھر بھی ہم کو نظر آ رہا ہے اس کائنات پہ غور و فکر کر کے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال میں اور زیادہ انٹینسٹی کو بڑھایا، اس چراغ کو ایسا جلایا کہ جیسے زیتون کا مبارک تیل ہو، جس سے روشنی پہ روشنی کے جتنے بھی سادھن ہو سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ نے سب جمع کر دیے. کہ ایسا اتنا ظاہر ہوں میں پوری کائنات میں، کوئی بھی مجھے پہچان سکتا ہے اس کائنات میں. تو ہم یہ دیکھیں کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے نور کو کیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں نور اللہ تعالیٰ کا نظر نہیں آ رہا؟ پہلا نور تو یہ کہ اس کی عطا کردہ چیزوں سے ہی ہم ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہیں. اگر ادروائز اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چیزیں چھین لے یا آلات چھین لے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ اندھا ہو جائے گا. پوری کائنات میں اندھکار ہو جائے گا، ہم اندھے ہو جائیں گے. یہی ہوگا نا. دوسرا، جو علم اس کائنات میں حقیقت کا علم ہے، حقیقت تک پہنچنے کا علم ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہم کو دے رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہم کو نہیں دے رہا ہے. اور اس کائنات میں ہم دیکھیں گے تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آئے گا؟ کیا مومنوں کو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آئے گا؟ اگر ہم جانوروں کی طرح اس کائنات کو نہ دیکھیں، انسانوں کی طرح دیکھیں اور عقل اور سمجھ کے ساتھ دیکھیں، تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ اس کائنات میں نہیں آ کے نظر آئے گا؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. یعنی پوری کائنات میں نور تو اللہ تعالیٰ کا ہی پھیلا ہوا ہے، مگر اس نور سے فائدہ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ہر کسی کو وہ نور نصیب نہیں ہوتا ہے. اس نور سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. کیونکہ اس میں کہا ہے کہ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، یعنی اس سے نور سے فائدہ اٹھانے والے وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اس کے علاوہ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، یعنی اس کائنات میں وہ دیکھنا نہیں چاہتے، تو وہ ایک اندھے ہی ہیں. وہ کیا کریں گے کہ جس طرح اندھا ہوتا ہے، اس کے لیے تو اندھے کے لیے کیا دن اور رات برابر ہے. اس کو آپ دن میں بھی کھڑا کریں گے اس کے لیے وہ بھی برابر ہے، اس کو رات میں بھی کھڑا کریں گے وہ بھی برابر ہے اس کے لیے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے کہ جو سمجھ رکھنے والے انسان ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نظر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نور کی طرف ہدایت بھی دیتا ہے. جو سمجھ رکھنے والے انسان نہیں ہے، جو اس کائنات کو جانوروں کی طرح دیکھ رہے ہیں، جو اس کائنات میں ڈسکوری پہ ڈسکوری کی وہ کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کو اللہ نظر نہیں آ رہا. لیکن جو ایک شخص ہے، ایک عام بندہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نظر آ جاتا ہے. ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا؟ تو ان کا جواب پتہ ہے کیا آیا؟ وہ نہیں پڑھے، سائنٹیفک ڈسکوری میں نہیں پڑھے. انہوں نے سمپل سا کہا وہ بکری چلا رہے تھے کہ یہ میری بکری ہے، میں نے اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو پہچانا. بھائی وہ کیسے پہچان لیا آپ نے؟ اس کو دیکھ کر آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے. ان صحابی نے کہا کہ یہ بکری صرف یہ ہری چیزیں کھاتی ہے، یعنی گھاس وغیرہ،
پتے وغیرہ یہ ہری چیزیں کھاتی ہے، اور 3 جگہ سے یہ ہری چیز جس کے باہر آتی ہے، ایک جگہ سے مینگنے باہر آتی ہیں جو کہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے، ایک جگہ سے اس کا جو یورین ہے وہ باہر آتا ہے جو کہ بالکل الگ ہے، اور ایک جگہ سے اس کا پیور دودھ باہر آتا ہے وہ جس کو ہم پیتے ہیں۔ یعنی بکری صرف گھاس کھا رہی ہے، اور اس گھاس سے اندر پتہ نہیں کون سی مشین لگ رہی ہے، وہ ہماری لینگویج میں وہ کون سی مشین لگ رہی ہے کہ اس سے 3 چیزیں نکل کر باہر آ رہی ہیں، اور تینوں چیزیں الگ الگ، تینوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تینوں چیزیں ایک دوسرے میں خلط ملط بھی نہیں ہو رہی، مل بھی نہیں رہی ہیں۔ تو میں نے اس بکری کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ تو یہ دیکھیں وہ سمجھ رکھنے والے تھے نا، انہوں نے پہچان لیا کہ ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہے، یہ ایسی بکری آٹومیٹک نہیں بن سکتی کہ صرف گھاس کھائے اور 3 چیزیں الگ الگ ڈفرینٹ چیزیں باہر آئیں، اور تینوں چیزیں ایک دوسرے میں ملے بھی نہیں، اور ہمارے لیے پیور دودھ آئے، اور دودھ میں بھی کیلشیم اور اتنی چیزیں آئیں جو ہمارے لیے مفید ہوں۔ تو ان صحابی نے تو اس بکری کو دیکھ کر پہچان لیا تھا، وہ عقل اور سمجھ رکھنے والے لوگ تھے نا، وہ جانوروں کی طرح اس کائنات کو نہیں دیکھ رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کا نور نظر آ رہا تھا اس کائنات میں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نور کو ایسے پہچانا۔ کیا انسان کوئی ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ جس میں ہم ہری چیزیں ڈالیں اور اس سے نکال کے دکھا دے دودھ؟ بنا سکتا ہے کوئی؟ کوئی انسان، سارے انسان مل کر بیٹھ جائیں، وہ مشین چلتی پھرتی بھی ہو، اس میں جان بھی ہو، اس سے پھر جنریشن بھی آگے بڑھ جائے، کیا انسان بنا سکتا ہے؟ انسان اگر روبوٹ بنا لے گا تو روبوٹ کے ملاپ سے کیا جنریشن آگے بڑھا دے گا؟ روبوٹ میں میل اور فیمیل بنا دے گا، ان سے پھر آگے جنریشن چلا دے گا؟ ہرگز نہیں چلا سکتا نا۔ جاندار چیز انسان نہیں بنا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جاندار چیز بناتا ہے۔ ایسی مشین ہی بنا کر دکھا دو، چلو جاندار تو چھوڑو، ڈیفیکلٹ ہو جائے گا آپ کے لیے، ہم اس میں گھاس ڈالیں گے، پتے ڈالیں گے، ہمیں دودھ دے دیجیے بھی بکری کا۔ بکری کے دودھ کی بڑی ڈیمانڈ آتی ہے، کسی کی جو پلیٹیں ہوتی ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں تو بکری کا دودھ پینے کے لیے کہتے ہیں۔ کتنے اس میں منرلس ہیں، کتنی چیزیں ہیں اس کے اندر، ملتا نہیں ہے بکری کا دودھ آسانی سے، اور ملتا ہے تو کتنا مہنگا ملتا ہے، 400 روپے کلو، مطلب 500 روپے کلو، اتنا مہنگا دودھ ملتا ہے۔ ہم تو گھاس ڈالتے رہیں گے اس مشین میں، بکری کا دودھ نکالتے رہیں گے، آپ ہمیں بنا کے دے دو۔ تو ان صحابی نے صرف ایک بکری کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تھا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال، کہ اللہ تعالیٰ کا نور ایسا ہے اس کائنات میں کہ وہ جگمگا رہا ہے، لیکن وہ ایک فانوس میں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کو پردے میں چھپا لیا ہے، لیکن پھر بھی وہ ظاہر ہو رہا ہے دیکھنے والے کے لیے، اور نہ دیکھنے والے کے لیے وہ بالکل نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب، ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کون سی بات مجھے لوگوں کو وہ کس مثال کے ذریعے سمجھانی ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نعمت کا حقدار وہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ جیسے کہ جو شخص اگر سچائی کی روشنی کا طلبگار ہی نہ ہو، جس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور برا راستہ کیا ہے، جو ہر وقت کیا کرے، دنیاوی فائدوں میں ہی گم رہے، اپنی خواہشات کو ہی پورا کرتا رہے، اور دنیاوی کھوج میں ہی ڈوبا رہے۔ یعنی وہ اس بات پہ غور و فکر نہ کرے کہ بکری کا دودھ آیا تو یہ آ کیسے رہا ہے، وہ اس بات پہ غور و فکر نہیں کرتا، وہ پتا کس بات پہ غور و فکر کرتا، دودھ آ گیا ٹھیک ہے، اب اس دودھ سے میں دہی بنا لوں گا، اس سے مٹھا بنا لوں گا، اس دودھ سے پنیر بن جائے گا، اس دودھ سے دیسی گھی بن جائے گا۔ اچھا اس دودھ میں اتنا کیلشیم ہے، اتنے منرل سے بڑی تحقیق میں گھس جائے گا، جڑ میں گھس جائے گا، لیکن اس کو اللہ نظر نہیں آئے گا۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف ہدایت کے لیے آگے آئیں، جو غور و فکر کریں، جو جانوروں کی طرح رہیں، جو اپنی خواہشات کو ہی پورا کرنے لگیں، جو اپنے ہی دنیاوی فائدوں کو ڈھونڈتے رہیں اور اللہ کے نور کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی نہیں مطلب کہ ہدایت دیتا، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو زبردستی ہدایت دے۔ تو اس آیت کو ہم نے سمجھا، اس کو جانا، اس کو ایک بار اور ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تو کافی ڈیفیکلٹ آیت ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی
کہ اللہ آسمان اور زمینوں کا نور ہے، یعنی اللہ جتنی بھی کائنات، آسمان اور زمینوں سے مراد کائنات ہے، کائنات کا جو نور ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، جتنا بھی کائنات میں نور ہے اس کا ہی عطا کردہ ہے۔ دوسرا، نور جو لفظ ہے وہ علم کے اعتبار سے، یعنی حقیقت کا علم، اس کائنات کی حقیقت کا علم کہ اس کی شروعات کب سے ہوئی تھی، اس کی انتہا کیا ہے، اس کائنات میں انسان کا مقصد کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ حقیقت کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ انسان کے لیے سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے، حقیقت بتاتا ہے۔ تو اس نور کی یہ نور بھی اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کو دیتا ہے۔ اور پھر کائنات میں اس کے نور کی مثال ہم نے دیکھی کہ جیسے ایک تاک ہے، تاک سے مراد کائنات ہے، اور چراغ، اس تاک میں چراغ رکھا ہوا، یعنی چراغ پوری کائنات میں اللہ ہے، اور چراغ ایک ایسے فانوس میں ہے۔ تو چراغ جو فانوس سے مراد ہم نے دیکھا کہ وہ پردہ جس سے اللہ نے دنیا والوں کی نگاہ سے خود کو چھپا رکھا ہے۔ لیکن فانوس کا حال بھی یہ ہے کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، یعنی وہ پردہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کو چھپا لیا، لیکن کائنات خود بخود اس کو ظاہر کر رہی ہے، ایسا اس کا حال ہے۔ اور وہ پھر اللہ کے نور کی انٹینسٹی اور بڑھائی گئی ہے کہ اور وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک پیڑ کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ پوربی ہو نہ پشچمی۔ اس سے مراد ایک ایسا پیڑ ہے جس کا تیل پتلا ہوتا ہے، جس پہ سورج چاروں ڈائریکشن سے پڑتا ہے۔ تو اس تیل کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ سے آپ بھڑکا پڑتا ہو، یعنی آگ اس کو نہ دکھاؤ، وہ پھر بھی جلنے کے لیے تیار ہو۔ تو روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام سادھن وہ جمع ہو گئے، تو اس نور کی آپ مثال آپ دیکھیں کہ وہ نور کے بارے میں آپ تصور کریں وہ کتنا انٹینسٹی کا نور ہوگا۔ اس نور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال پھر ایسے دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چوز اینڈ سلیکٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو اپنے نور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے جو عقل رکھنے والا ہے، سمجھ رکھنے والا ہے، اس کائنات کو جانوروں کی طرح نہیں دیکھے، ہوش کے ساتھ دیکھے، زمین اور آسمانوں پہ جو غور و فکر کرے، اس میں جو نشانیاں تھیں وہ ہوش رکھنے والے لوگوں کے لیے تھی، تو وہ اللہ کے نور کو ایسے ہی پہچانتے ہیں۔ اور وہ لوگوں کو مثالوں سے باتیں سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، یعنی وہ خوب جانتا ہے کہ مجھے کون سی بات کس مثال سے سمجھانی ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ان لوگوں میں سے کون ہدایت کا پانے والا ہے اور کون ہدایت کا پانے والا نہیں ہے۔ اور ایک نور اور ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ ہے مومنوں کا نور، یعنی ایمان والوں کا نور۔ جب میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا اور پل صراط کا جب بات آئے گی، پل صراط ایک ایسا پل ہے جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اتنا باریک پل ہے وہ۔ اس پہ کیا ہوگا، اس پہ سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ گنہگار ہو، چاہے مجرم ہو، کافر ہو، منافق ہو، چاہے انبیاء اکرام ہو، جتنے بھی بنی آدم ہیں سب کو اس پل سے گزرنا ہے۔ وہ پل کیسا ہے، اس پل کے نیچے جہنم ہے، جو اس پل سے کٹ کر گرے گا وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، جو اس پل کو پار کر دے گا وہ جنت میں انٹری کر دے گا۔ تو یہ پل ایسا ہے جس کو پل صراط ہم بولتے ہیں، سیدھا پل، مطلب صراط مانے راستہ ہوتا ہے نا، تو وہ ایک راستہ ہے جنت تک جانے کا، جو اس راستے کو پار کر لے گا، جو اس پل کو پار کر لے گا وہ جنت میں انٹری کر دے گا، اور جو اس پل سے گر جائے گا وہ جہنم میں جا کر گرے گا۔ تو اس پل پہ کیا ہوگا، اس پل میں بھی اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اب وہاں بھی اندھیرا ہے، وہاں کوئی روشنی نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا، ایمان والے جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان کا نور ان کے آگے آگے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کون سا نور ہوگا، وہ ہدایت کا نور ہوگا، جو ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، وہ ان کو دکھائی مطلب کہ دیتا رہے گا۔ اور اس میں سے بھی بتایا گیا ہے، اس میں بھی جو انسان جتنا نیک اور پرہیزگار ہوگا، جتنا متقی ہوگا، جتنا اللہ کا فرمانبردار بندہ ہوگا، اس کے نور کی انٹینسٹی اتنی ہی تیز ہوگی، اور جو جتنا نیک ہوگا وہ اس پل کو اتنی تیزی سے وہ پار کر لے گا۔ کوئی انسان اتنا نیک ہوگی کہ آپ پلک جھپکنے تک اس پل کو پار کر لے گا بڑی آسانی سے، لیکن جو گنہگار ہوگا، جو منافقین ہوں گے، کیونکہ منافقین کے اوپر یہ آیتیں ہیں، جو منافقین ہوں گے وہ ایمان والوں سے کہیں گے پل صراط پہ چلتے ہوئے کہ اپنے نور کی روشنی تھوڑی ہمیں بھی دے دو، اپنی ٹورچ تھوڑی ہمیں بھی دکھا دو، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے یہاں پر۔ تو وہ ان سے کہہ دیں گے ایمان والے آج تمہارے لیے کوئی نور نہیں ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کے نور کو نہیں پہچانا تھا کہ دنیا میں جا کر، ہم نے اللہ تعالیٰ کے نور کو پہچانا تھا، اس کے حکموں پر چلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں نور عطا کیا ہے۔ تو وہ ایمان والے اپنے نور کی روشنی میں اس پل صراط کے پل کو پار کر کے اور جنت میں انٹری کر لیں گے۔ اور وہ یاد رکھیں
اس پل پہ سے سب کو گزرنا ہے، آپ کو بھی گزرنا ہے، مجھے بھی گزرنا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہاں کے لیے ہمارے پاس روشنی ہے یا نہیں ہے، وہاں کے لیے ہمارے پاس کہ ہم ہدایت کا نور لے کر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔ اور اس پل پہ ایسا ہوگا کہ منافقین وغیرہ تو سبھی وہیں کٹ کر گر جائیں گے، اور وہ کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے جو کہ بڑی تیزی سے گزر جائیں گے، کیونکہ ان کا نور بڑا تیز ہوگا، انہیں آگے تک کا دکھائی دے گا، اور بجلی کی رفتار سے وہ گزر جائیں گے۔ کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے جو گناہ بھی کرتے تھے، تو وہ بےچارے اپنا ہلکے ہلکے اتنا ہی انہیں نور ملے گا کہ وہ اپنے اگلے اسٹیپ کو دیکھ سکیں، تو وہ بھی بےچارے دھیرے دھیرے کر کے کراس کر جائیں گے، انہوں نے بھی کچھ نیک اعمال کیے ہوں گے، وہ بھی جنت میں داخلہ لے لیں گے۔ کچھ انسان ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس بہت کم نور ہوگا، تو بےچارے وہ بھی اللہ اللہ کرتے کرتے اس پل کو پار کریں گے۔ اور وہ کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس تھوڑا سا ہی نور ہوگا، اور وہ چل رہے ہوں گے اور کٹ کر گرنے والے ہوں گے جہنم میں۔ تبھی ان کو ایک نیک مال آئے گا ان کا، اور ان کو پل صراط پار کروا دے گا۔ وہ نیک مال کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ جو پل صراط کو پار کرائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی درود و سلام پڑھتا تھا، جو ان پہ دعائیں بھیجتا تھا، درود و سلام بھیجتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو وہ درود و سلام وہ کہے گا کہ مومن میں تو گرنے والا تھا، یہ مجھے پل صراط کس نے پار کرا دیا؟ تو وہ اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ پڑھے ہوئے درود و سلام جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیں درود و سلام بھیجتے رہنا چاہیے ہمیشہ، تاکہ ہم پل صراط بھی آسانی سے پار کر سکیں۔ اور اس نور جو ہمیں نور ایمان والوں کو وہاں ملے گا، وہ نور تبھی ملے گا تب ہم یہاں اللہ کے نور کو پہچانیں۔ یہی اس آیت کا مقصد ہے کہ اللہ کے نور کو پہچانے۔ اس کائنات میں اگر آپ کو حقیقت کا علم کوئی دے رہا ہے تو وہ اللہ دے رہا ہے۔ اس کائنات میں اگر کوئی سیدھے راستے کا علم آپ کو دے رہا ہے تو وہ اللہ دے رہا ہے۔ دنیا والے جتنے بھی راستے آپ کو بتا رہے ہیں، سب کے سب وہ غلط راستے بتا رہے ہیں۔ آپ کو کون سے راستے پہ چلنا ہے؟ چوائس آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہیں وہی حقیقت کے قریب ہیں، وہی لوجیکل ہیں۔ اگر عورت پہ پردہ فرض ہے تو اس میں عورت کے لیے بھلائی ہے۔ اگر اس کو آپ پردے سے باہر نکال رہے ہیں تو ہم نے دیکھا پوری سوسائٹی کولیپس ہو گئی ہے، فیملی سسٹم ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے میں نے کس فطرت پہ انسان کو بنایا ہے۔ اگر مرد پر نگاہیں نیچی رکھنا فرض ہے تو اگر اس کی نگاہیں اٹھی ہیں تو پوری سوسائٹی کولیپس ہو جا رہی ہیں۔ ہم دیکھ نہیں رہے ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ کیا نہیں چل رہا ہمارے معاشرے میں؟ ہر چیز چل رہی ہے۔ آج تو جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے انسانوں پہ، وہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلنے کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے۔ اگر سبھی سوسائٹی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق رن کر جائیں تو کیا یہاں پر ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا؟ سارا ظلم ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظلم ہو اس لیے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلا جا رہا۔ اگر نہیں چلا جا رہا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آخرت میں تو ان کے لیے جہنم ہے، لیکن دنیا میں ایمان والوں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ حق پسند لوگوں کو اٹھاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ انہیں اٹھا کر باطل کے منہ پہ دے مارتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو تھا ہی مٹنے کے لیے، تو حق پسند جو لوگ ہیں، حق والے جو لوگ ہیں، حق پرست جو لوگ ہیں، ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اور اللہ کے نور جو اللہ تعالیٰ نے حقیقت کا علم ہمیں دیا ہے، اس علم سے اس پوری دنیا کو روشن ہمیں کرنا ہے۔ اس کی روشنی ہمیں پوری دنیا میں مطلب کہ جگمگانی ہے، اس کے قانون کا ڈنکا پوری کائنات میں ہمیں چلانا ہے۔ جیسے کائنات میں سورج، چاند، وہ ستارے سب اس کے حکم کے پابند ہیں، ہمیں اس دنیا میں بھی اسی کے حکم کا پابند سب کو بنانا ہے۔ ہمیں اس کے حکموں کو نافذ کرنا ہے، ہمیں اس کے نور سے اس دنیا کے نور کو ہم اس دنیا کو منور کرنا ہے، روشن کرنا ہے۔ تو جو لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ کے نور کو نافذ کرنے کے لیے، اس کے نور کے مطابق وہ کنٹری چلانے کے لیے، وہی لوگ ہوں گے جنہیں آخرت میں بھی نور ملے گا، جو پل صراط کو پار کریں گے۔ اور پل صراط ایک ایسا پل ہے اس کو ہلکا نہیں سمجھے گا، اس کے نیچے جہنم ہے، اس پہ چلتے ہوئے ہی ڈر لگے گا۔ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ ایمان والے ہوں گے بجلی کی طرح پار کر جائیں گے، ایمان والے نہیں ہوں گے تو آپ دیکھیے گا نیچے جہنم ہے جو پکار رہی ہوگی، اس میں کٹ کر گر رہے ہوں گے۔ تو اگر ہمیں کٹ کر گرنا ہے وہاں تو ٹھیک ہے، اللہ کے نور کو بھول جائیے، مت پہچانیے اس کائنات میں اللہ کا نور ہے یا نہیں ہے۔
اللہ ہے یا اس کائنات میں نہیں ہے، اس کے حکم ہے یا نہیں ہے، اس کی فرمانبرداری کرنی ہے یا ہمیں نہیں کرنی ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو وہ پھر پل صراط کیسے پار کریں گے؟ تو اللہ تعالی ہمیں پل صراط کو پار کرنے والا بنائے. اور یہ جو آیت ہے اس پہ اس کو پڑھنے سمجھنے سے زیادہ اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے کہ اللہ تعالی ہم بھی تیرے نور کو پہچانے. تو یہ سورہ نور، یہ آیت اتنی امپورٹنٹ ہے، اسی نام پہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام رکھ دیا، پوری سورہ کا نام رکھ دیا، کیونکہ اس میں اللہ کے نور کی مثال ہے. تو آج کی آیت سے جو ہمیں حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کا نور ہے. اس نور کو وہ لوگ پہچانتے ہیں جو عقل اور سمجھ رکھتے ہیں. وہ نور کیا ہے؟ حقیقت کا علم ہے. اس حقیقت کے علم کو ہمیں پہچاننا ہے اور اسی نور کی روشنی میں ہمیں اس دنیا میں بھی چلنا ہے. تبھی اللہ تعالی ہمیں آخرت میں ہمارا اپنا نور دے گا جو کہ ہدایت کا نور ہوگا، اور وہ ہمارے آگے آگے چلے گا اور ہم پل صراط پار کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم جنت میں انٹری کریں گے. پھر وہاں جا کر جو کرنا ہے وہ کریں گے. دنیا میں رک جاؤ، مومن کے لیے قید خانہ ہے دنیا. یہاں خواہشات پوری نہیں ہوتی. خواہشات یہاں کسی کی پوری نہیں ہوئی ہے. دنیا کا جو سب سے امیر آدمی ہے اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی ہے جب تک کہ وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوں گی. اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، جو قبر کی مٹی ہے وہی انسان کا پیٹ بھرے گی. جب تک وہ مرے گا نہیں اس کی خواہشات ختم نہیں ہوں گی، وہ بڑھتی چلی جائیں گی. ایک ڈیزائر پوری ہوگی، اگلی ڈیزائر آپ کے آٹومیٹک جنم لے لے گی. ایک ڈیزائر پوری ہونے کے بعد جو لذت ملے گی کتنی ملے گی؟ 24 گھنٹے. فار ایگزامپل آپ نے اپنے روم میں ایک بڑی سی ایل ای ڈی لا کر رکھ لی کہ ٹھیک ہے اب اتنی بڑی ایل ای ڈی پر میں نیوز وغیرہ دیکھوں گا، تو کیا رہے گا؟ اس کا مزہ آپ کو 24 گھنٹے لگے گا. آپ کو لگے گا بڑی سی ایل ای ڈی ہے. 24 گھنٹے بعد 48 گھنٹے بعد آپ اس کے یوز ٹو ہو جائیں گے، وہی آپ کو چھوٹی کے برابر لگنے لگے گی. کوئی اس میں فرق ہی نہیں ہوگا. تو یہی ہے کہ دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہوں گی، خواہشات دیکھیں آپ کی کتنا ہے. آخرت میں. جی سسٹر. 12 منٹ کا ہے نا بس یہ. جی شاید غلطی سے ہوا. تو یہی ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کا نور ہے اور ہمیں اس کے نور کی روشنی میں چلنا ہے. اگر ہم اس کے نور کی روشنی میں نہیں چلیں گے تو آخرت میں ہمیں نور نہیں ملے گا. اگر ہمیں نور نہیں ملا تو ہم پل صراط پار نہیں کر پائیں گے. پل صراط پار نہیں کیا تو ہم جہنم میں جا کے گریں گے اور ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے. اگر ہم دنیا میں اللہ کے نور کے مطابق چلیے تو ہم پل صراط کو پار کر لیں گے اپنے نور کی روشنی میں جو اللہ تعالی ہمیں دے گا، اور وہ پھر جنت میں انٹری کر دیں گے. جنت میں وہاں جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں ہماری کلاس میں کافی بار آ چکی ہیں. ہمیشہ آپ جوان رہیں گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، خوبصورت ہو جائیں گے. جو بھی ہے ہماری تھوڑے ٹیڑے میڑے ہیں ہم تو ہماری ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے اللہ تعالی وہاں ڈالے گا. ٹھیک ہے، اتنے اسمارٹ ہو جائیں گے. اور کوئی دل میں کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی جلن نہیں. ہمیشہ جوانی، کبھی بڑھاپا نہیں. ہمیشہ کی زندگی، کبھی موت نہیں. وہاں پسینہ نہیں آئے گا ہمیشہ ہمارے بدن سے. وہاں کا ٹیمپریچر ایسا رہے گا نہ کہ زیادہ گرم اور نہ کہ زیادہ ٹھنڈا، بہترین موسم رہے گا. کھانے کو ہر چیز ملے گی. تو اتنی چیزیں ہیں اور اللہ کا دیدار ملے گا. اور جو چاہو گے وہ آپ کو وہاں عطا کر دیا جائے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ملے تو وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا. تو جو کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جنت میں پہنچ کر کریں گے. دنیا میں کچھ کرنے کی آپ توقع نہ رکھیں. دنیا میں یہ ہے کہ قید خانے کی طرح گزار لو، کیونکہ جو دنیا کو قید خانہ سمجھے گا وہی جنت میں پہنچے گا. جس نے دنیا کو ہی اگر جنت سمجھ لیا تو وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے، وہ جہنم پہنچے گا پھر. تو اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کو قید خانہ ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی ایسے گزارے جیسے کہ ہم مسافر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم راہگیر یا مسافر، مسافر کی طرح رہو. کیا مسافر اپنا کچھ بناتا ہے دنیا میں؟ کچھ نہیں بناتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک راہگیر ایک ریگستان میں سفر کر رہا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ تھک تھکا کر پیڑ کے نیچے چھاؤں میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف نکل جاتا ہے. تو جتنی دیر کے لیے وہ بیٹھتا ہے یہ دنیا ہے. تو دنیا کی مثال تو یہ ہے، یہ قید خانہ ہے، مسافر خانہ ہے. کہ مسافر خانے میں، یا ہم اس کو پریکٹیکل اگزامپل لیں آپ. کیا ہم یہاں سے گھومنے گئے، ہم نینی تال گئے تو وہاں جا کر ہم نے روم لیا 2 یا 3 دن کے لیے. تو
تو کیا وہاں جا کر ہم ہوٹل بناتے ہیں کہ ہم 2-3 دن کے لیے آئے ہیں یا ایک دن کے لیے آئے ہیں ہوٹل بنائیں گے پورا اپنا اسی میں رہیں گے؟ نہیں نا، کرائے پہ دیتے ہیں، رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، وہاں کچھ بناتے تو نہیں ہے۔ تو ایسے ہی دنیا کو سمجھے، دنیا میں پراپرٹیاں بنا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے پاگل ہیں، دنیا میں کریئر بنا رہے ہیں، 1 گھنٹہ قرآن کو ٹائم نہیں دیں گے، دنیا میں 12 گھنٹے اسکول کو دینے کے لیے تیار ہیں، 3 گھنٹے کوچنگ میں دینے کے لیے تیار ہیں، 18-18 گھنٹے پڑھ کے وہ نیٹ ایگزام کی تیاری ہو رہی ہے، IAS ایگزام کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ کس لیے ہو رہی ہے؟ 18 گھنٹے پڑھ کے، 18 گھنٹے دین پڑھنے کے لیے کہہ دیں گے نا، موت آ جائے گی انہیں۔ 18 گھنٹے ڈاکٹری کی پڑھائی کریں گے یہ انٹرنس ایگزام کی، اس کے بعد بھی پاس نہ ہوا جا رہا، اس کے بعد بھی وہ راجستھان وہ کوٹا میں سوسائڈ پہ وہ کی پنکھوں پہ کہ وہ لٹکے پھر رہے ہیں 18-18 گھنٹے کے بعد بھی۔ کوشچن پیپر کوئی آؤٹ نہیں ہے، یہاں کوشچن پیپر آؤٹ ہے، 5 کوشچن ہے، تیاری کر لو، تیاری ہو رہی ہے تو کر لو، نہیں ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، وہاں فیل ہو گئے تو پھر مت رونا، پھر مت کہنا کاش اللہ ایک موقع اور دے دے، کاش اللہ دنیا میں پھر سے بھیج دے۔ وہاں جو 5 کوشچن آؤٹ ہے نا، آؤٹ ہے، ان کی تیاری کرنا کتنا آسان ہے۔ 2 گھنٹے بھی دے رہے ہیں ہم دن کے اللہ تعالیٰ کو، 1 گھنٹہ دے رہے ہیں دن کا 24 گھنٹے میں سے، دینے تو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کو ہیں، عبادت تو 24 گھنٹے کرنی ہے، لیکن ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم 1 گھنٹہ بھی دے رہے ہیں اللہ کو ڈیلی کا، یا 2 گھنٹے دے رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری محنتیں ہیں؟ فری ٹائم نہیں ہے جی، اس ٹائم تو میں فری نہیں رہتا، میں کسی بھی ٹائم فری نہیں رہتا، میرا کاروبار ایسا ہے مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب وہی تو ہیں کہ دنیا کے پیچھے ہم پاگل ہیں، دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھا۔ اصل چیز یہ ہے، دنیا کو جس بندے نے مسافر خانہ سمجھ لیا، جس بندے نے قید خانہ سمجھ لیا، تو وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اگر دنیا کو قید خانہ سمجھ لیا، مسافر خانہ سمجھ لیا، اسی کو سب کچھ سمجھ لیا، تو بڑی ٹینشنیں رہیں گی تمہیں زندگی میں، تمہاری ٹینشن وہ ختم نہیں ہوں گی۔ پر مومن بندے پہ کتنی بھی اللہ تعالیٰ آزمائش ڈال دے، کتنی بھی اس کے ساتھ کنڈیشن اس کی بد سے بدتر کر دے، اس کی آزمائشیں لے لے، لیکن وہ ٹینشن نہیں لیتا، وہ سب کچھ لیتا ہے، وہ بھوکا رہ لے گا، 2 ٹائم بھوکا رہ لے گا، وہ فاقہ کر لے گا، سب کچھ کر لے گا، اس کو بندے کو کبھی ٹینشن نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ میں صرف تیری طرف سے آیا ہوں اور تیری طرف ہی لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ وہ سمجھتا ہی مسافر خانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔